بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الوضوء مما غیرت النار۔ یہ لفظ وضو اس سے پہلے بھی کئی بار آ چکا ہے، پڑھ چکے ہیں آپ۔ یہ کبھی واو کے فتحے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور کبھی واو کے ضمے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ جب یہ واو کے فتحے کے ساتھ پڑھا یا بولا جاتا ہے تو اس سے مراد کیا لیتے ہیں؟ وہ پانی جس سے طہارت حاصل کی جاتی ہے۔ الوضو یعنی واو پر زبر کے ساتھ، فتحے کے ساتھ، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ پانی جس سے طہارت حاصل کی جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی واو پر فتحہ ہوتا ہے اور اس سے مراد لیتے ہیں بعض اعضاء کا دھلنا۔ جیسے آپ نے اسی کتاب میں پڑھا ہوگا باب الوضوء فی الاستنجا، ایک بار پڑھا نا پہلے، تو وہاں وضو ہے تو وضو سے مراد وہاں پانی نہیں ہے بلکہ خاص عضو کو دھلنا مراد ہے، سمجھ رہے نا؟ تو گویا واو پر فتحہ ہوگا تو دو معنی ہو گیا اس کا، ایک تو مطلقاً وہ پانی جس سے طہارت حاصل کی جاتی ہے، اور کبھی کبھی وضو بولتے ہیں بعض اعضاء کے دھلنے کو، ٹھیک ہے؟ ہاتھ دھل لیا اگر، یہ بھی وضو ہے واو کے زبر کے ساتھ۔ کلی کر لیا صرف، یہ بھی وضو ہے واو کے زبر کے ساتھ۔ کسی نے خالی چہرہ دھل لیا، یہ بھی وضو ہے، یہ واو کے زبر کے ساتھ۔ بس سمجھ آ رہی نا؟ اور واو کے ضمے کے ساتھ وضو، واو پر پیش، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی وضو کرنے کا جو عمل ہے، یعنی مخصوص اعضاء کے دھونے کا جو فعل ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ مثلا آپ اپنا چہرہ دھوتے ہیں، دونوں ہاتھ دھوتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں، تو یہ جو چار اعضاء کو آپ نے دھلا اور مسح کیا، اس عمل کا نام کیا ہے؟ وضو، واو پر پیش کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں اب بتائیے کیا پڑھا جائے گا؟ باب الوضو پڑھیں گے یا باب الوضو، یعنی واو پر زبر پڑھیں گے یا واو پر پیش؟ ہاں، یہاں واو پر کیا پڑھا جائے گا؟ پیش۔ یعنی اب معنی کیا ہوگا کہ ما غیرت النار کے سبب وضو کرنے کا باب۔ یہ ما غیرت النار کیا چیز ہے بھائی؟ یعنی اس چیز کے کھا لینے کی وجہ سے جسے آگ نے بدل دیا ہو، جس میں آگ نے اپنا اثر ڈالا ہو۔ مثلا پکا ہوا کھانا ہے، کوئی تلی بھنی چیز ہے، آپ نے اسے کھا لیا، تو اب کھانے کی وجہ سے آپ کو پھر وضو کرنا پڑے گا یا جو وضو پہلے تھا آپ کا وہ کام کرے گا؟ سمجھ آ رہی نا؟ تو یہ باب کس چیز کا؟ باب الوضوء مما غیرت النار، اس چیز کے کھا لینے کے سبب وضو کا باب جسے آگ نے تبدیل کر دیا ہو، بدل دیا ہو۔ اسی کو اختصار سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پکی ہوئی چیز کھا لینے کے سبب سے وضو کا باب۔ لیکن یہ جب کہیں گے پکی ہوئی چیز کھا لینے کے سبب، یہ اس کا ترجمہ نہیں ہوگا، یہ صرف مطلب ہوگا اس کا، سمجھے نا؟ تو امتحان میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مطلب پوچھتا ہے نا، اور کبھی ہوتا ترجمہ پوچھتا ہے، تو اب ترجمے کی جگہ آپ مطلب بتائیں گے تو ممتحن نہیں مانے گا، سمجھے نا؟ تو معنی کیا ہوا؟ اس چیز کے کھا لینے کے سبب جسے آگ نے بدل دیا ہو، یہ ترجمہ ہوا۔ جب آگ بدلے گی اسے تو کیا ہوگا؟ وہ چیز پک جائے گی۔ اب چاہے زیادہ پکے یا کم ہی پکے، اثر تو اس کا جائے گا نا۔
تب جس میں آگ نے اپنا اثر ڈال دیا، پکا دیا اسے، اب اس کے کھانے کے سبب سے وضو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اسی کا باب۔ اس سلسلے میں فقہا کے دو اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ پکی ہوئی چیز کھا لینے کی وجہ سے وضو کرنا پڑے گا، یعنی جو پہلے وضو تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ ایک قول ہوا۔ اور دوسرا قول کیا ہے کہ پکی ہوئی چیز کھا لینے کی وجہ سے وضو نہیں کرنا پڑے گا، یعنی جو پہلے کا وضو تھا وہ باقی ہے، وہ ٹوٹا نہیں ہے۔ دو قول ہو گیا یہ۔ آپ اس حاشیے میں دیکھیں گے تو بہت سے نام شمار کرا دیے گئے ہیں جن کا یہ مذہب ہے۔ مثلا حضرت ابن عمر، حضرت ابو طلحہ، حضرت انس، حضرت ابو موسیٰ، ام المومنین حضرت عائشہ، اور اس طرح کے اور اصحاب کا نام ہے، آپ دیکھ لیں گے۔ ان حضرات کا موقف کیا ہے کہ پکی ہوئی چیز کھا لینے کی وجہ سے وضو کرنا پڑے گا، یعنی پہلے والا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایک قول ہو گیا یہ۔ دوسرا قول جو خلفائے اربعہ کا ہے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کا قول ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کا ہے، حضرت عثمان غنی کا ہے، حضرت علی مرتضیٰ کا ہے، اور ائمہ اربعہ یعنی امام اعظم کا ہے، امام شافعی کا ہے، امام مالک کا ہے، امام احمد کا ہے، سفیان ثوری کا ہے، تو وہ کیا ہے کہ پکی ہوئی چیز کھا لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، دوبارہ وضو نہیں کرنا پڑے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب ایک حدیث پڑھیے اور دیکھیے۔ اخبرنا مالک، ہمیں خبر دی امام مالک نے، حدثنا وہب بن کیسان، ہم سے حدیث بیان کی وہب ابن کیسان نے، قال، انہوں نے فرمایا، سمعت جابر بن عبداللہ، میں نے جابر ابن عبداللہ کو فرماتے ہوئے سنا۔ کیا فرما رہے تھے وہ؟ رأیت ابا بکر صدیق، کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا، اکلا لحمن، انہوں نے پکا ہوا گوشت کھایا۔ یہاں مطلقاً لحمن دیا ہے، مراد کچا گوشت نہیں ہے بلکہ پکا ہوا گوشت، کیونکہ عادتاً کچا گوشت کھایا نہیں جاتا ہے۔ تو اکلا لحمن کا مطلب کیا ہوا؟ پکا ہوا گوشت کھایا، بھنا ہوا گوشت کھایا، یہ دونوں ہو سکتا ہے۔ ثم صلی ولم یتوضا، پھر انہوں نے نماز ادا فرمائی اور وضو نہیں کیا۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر پکی ہوئی چیز کھا لینے سے وضو ٹوٹ جاتا تو وہ بغیر نیا وضو کیے نماز نہیں پڑھتے، لیکن ان کا وضو نہ کرنا اور ویسے ہی نماز پڑھ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ پکی چیز کھا لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اخبرنا مالک، ہمیں خبر دی مالک نے، حدثنا زید بن اسلم، ہم سے حدیث بیان کی زید ابن اسلم نے، عن عطاء ابن یسار، وہ روایت کرتے ہیں عطاء ابن یسار سے، عن ابن عباس، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکلا جنبا شاتن، جنب کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کا کنارہ یا کسی بھی چیز کا ٹکڑا، تو یہاں شات مضاف الیہ موجود ہے تو معنی کیا ہوگا؟ بکری کا حصہ یا بکری کا ایک ٹکڑا یا بکری کا کنارے کا ایک کنارہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بکری کا کچھ گوشت کا ٹکڑا ہوگا تو کچھ تو ہوگا ہی، تو بکری کا کچھ گوشت تناول فرمایا۔ ثم صلی ولم یتوضا، پھر حضور نے نماز ادا کی اور وضو نہیں کیا۔ تو اس سے بھی صاف ظاہر ہوتا ہے نا
کہ پکی ہوئی چیز کھا لینے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، ورنہ بغیر وضو کے نماز کیسے ادا فرماتے؟ اخبرنا مالک اخبرنا محمد بن المنکدر، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی محمد ابن منکدر نے، ان محمد ابن ابراہیم التیمی، وہ محمد ابن ابراہیم تیمی سے روایت کرتے ہیں، ان ربیعہ، وہ ربیعہ سے روایت کرتے ہیں، ان عبداللہ، وہ حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، انہو تعشى مع عمر بن الخطاب، کہ انہوں نے یعنی حضرت عبداللہ نے حضرت عمر ابن خطاب کے ساتھ شام کا کھانا کھایا۔ تعشى کا مطلب شام کا کھانا کھایا، تو شام کا کھانا کھایا۔ ثم صلی ولم یتوضا، پھر حضرت عمر نے نماز ادا کی اور وضو نہیں کیا۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت عمر کا بھی موقف یہی ہے کہ پکی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹا۔ اخبرنا مالک اخبرنی زمرۃ بن سعید المازنی، ہمیں خبر دی امام مالک نے، ہمیں خبر دی زمرہ ابن سعید مازنی نے، عن ابان ابن عثمان، وہ روایت کرتے ہیں ابان ابن عثمان سے، ان عثمان ابن عفان اکلا لحمن و خبزہ، کہ عثمان ابن عفان نے گوشت اور روٹی کھائی، گوشت کھایا اور روٹی کھائی۔ فتمزمز وغسل یدیہ، تو انہوں نے کلی کی، کھا لیا تو کلی کی اور اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، ثم مسحہما بوجہہ، پھر دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لیا، ثم صلی ولم یتوضا، پھر انہوں نے نماز ادا کی اور وضو نہیں کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو تیسرے خلیفہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بھی ماننا یہی ہے کہ پکی چیز کھا لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، ان کا یہ عمل یعنی کلی کرنا، ہاتھ دھونا، چہرے پر ہاتھ پھیر لینا، اس بات کو بتاتا ہے کہ یہ کر لینا بہتر ہے، مستحب ہے۔ ظاہر ہے جب آدمی روٹی بوٹی کھائے گا تو ہاتھ میں کچھ لگے گا نا، یہاں صاف ہے نا، اکلا لحم و خبزہ، یہ روٹی بوٹی کھائی، دونوں گوشت کھایا اور روٹی۔ تو جب روٹی اور بوٹی کھائیں گے تو ہاتھ میں کچھ تو لگے گا ہی، تو اب ہاتھ دھل لیں گے تو ہاتھ صاف ہو جائے گا نا، چاٹ لیں گے تب بھی صاف ہو جائے گا، لیکن وہ بات تو نہیں پیدا ہوگی جو دھلنے سے ہوتی ہے۔ دھل لیں گے اور اچھا رہے گا نا، معلوم ہے دھل لینا بہتر ہے۔ کھانے کے بعد جب فوراً نماز پڑھنے جائیں گے تو منہ میں اس کا اثر رہے گا نا، ٹیسٹ معلوم ہوتا رہے گا نا، تو نماز میں قرات کرتے رہیں گے اور زبان چاٹتے رہیں گے، یہی نہ ہوگا۔ اور جب کلی کر لیں گے تو زبان پہ جو کچھ لگا ہوگا وہ بھی صاف ہو جائے گا نا، تو اب نماز کی حالت میں زبان چاٹنے کی نوبت تو نہیں آئے گی نا، ادھر ادھر گھمائیں، دانتوں میں گھمائیں، کچھ پھنسا ہو نکالیں اس کو، وہ سب نکل جائے گا پہلے ہی نا، اس لیے یہی بہتر ہے۔ رہ گیا مسئلہ کہ دونوں ہاتھ دھل کر کے اپنے چہرے پر پھیر لیا، تو یہ بھی احتیاطاً ہوتا ہے، یا ممکن ہے کہ اس وقت واقع میں ایسا رہا ہو۔ پھیرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ کھانے میں بہت ایسا ہوتا ہے، کچھ چیزیں کبھی داڑھی میں پھنس جاتی ہیں، کبھی چہرے میں کہیں لگ جاتی ہیں، تو اب اگر آدمی ہاتھ دھل لیا اور اس کے بعد پھیر لے گا قاعدے سے، سب جھڑ جائے گا نا، کہیں کچھ لگا ہوگا تو گر جائے گا، تو بالکل اطمینان سے وہ نماز پڑھنے جائے گا نا، تو اس لیے ہاتھ پھیر لینا بھی بہتر ہے۔ تب انہوں نے ہاتھ پھیر لیا، یا تو مطلقاً ایسے ہی پھیر لینا بہتر ہے تو پھیر لیا، یا ایسا ہو سکتا ہے کچھ لگ گیا ہو، اس کا احساس ہو، تو انہوں نے ہاتھ پھیر لیا تاکہ وہ صاف ہو جائے۔ سمجھ رہے نا؟ اس زمانے میں ابھی کھاتے جب بوٹیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں تب بھی لوگ کھاتے ہیں، کبھی لگ جاتا ہے چہرے میں کہیں ادھر ادھر نا، یا کچھ کھینچا تو چند قطرے جو ہے شوربے کے ٹپک گئے، پڑ گئے، ہوتا ہے ایسا نا، تو ہاتھ پھیر لیں گے، اس سے محفوظ رہیں گے۔ اور اس زمانے میں تو بوٹیاں بہت بڑی بڑی، بوٹیاں کیا پورا بکرا مسلم بھون دیا اور لے کے بیٹھ گئے، تو وہاں کتنا پڑے گا، ایسا ہو سکتا ہے نا۔
تو اس لیے احتیاطاً آدمی اپنا ہاتھ چہرے پر پھیر لے یہ بہت بہتر ہے. لیکن اتنا تو معلوم ہوا کہ کھا لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اخبرنا مالک اخبرنا یحییٰ بن سعید، ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی یحییٰ ابن سعید نے، قال سألت عبد اللہ ابن عامر ابن ربیعہ، انہوں نے فرمایا کہ میں نے عبداللہ ابن عامر ابن ربیعہ عدوی سے پوچھا. کس کے بارے میں پوچھا؟ عن الرجل یتوضأ ثم یصیب الطعام قد مسته النار، اس مرد کے بارے میں پوچھا جو وضو کرتا ہے پھر کھانا کھا لیتا ہے، ایسا کھانا جسے آگ نے چھو دیا ہو. تو آگ کا چھونا کیا ہے؟ یعنی جس پر آگ نے اپنا اثر ڈالا ہو، اسے پکا دیا ہو. ورنہ آگ تو چھونے آئے گی نہیں ایسے نا، بلکہ صحیح پوچھیں تو آگ کسے چھوئے گی؟ جو بھنیں گے، جو سیخ کباب جسے بناتے ہیں نا آگ پر رکھتے ہیں، تو اس طرح جب بھنیں گے تبھی آگ چھوئے گی. اور پتیلی میں پکا لیں گے تو آگ تو پتیلی کو چھوئے گی نا. تو مطلب کیا چھو لینے کا؟ اس کا اثر پہنچ گیا اس میں، بدل دیا ہو اسے. تو اس لحاظ اس زمانے کے لحاظ سے تو بہت اچھا ہے. اسے اس زمانے میں بھی کباب بھون لیتے ہیں ایسے ہی، یا بچے پرندے کا شکار کرنے گئے، ایک دو پرندے مل گئے، ویسے کون پکائے، چلو ویسے بھون لیا، یہ بھی کر لیتے ہیں. یا جرائم شریف کا موقع آتا ہے، مرغ وغیرہ ذبح کرتے ہیں، پنکھ نکال کر کے بھونتے ہیں اس کو پہلے آگ پر، پھر کاٹتے ہیں، تو وہاں بھوننا ہو سکتا ہے. ورنہ عام حالات میں کہاں یہ موقع آتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا. تو مست النار کا وہ حقیقی معنی بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی کہ آگ نے اس پر اپنا اثر ڈال دیا ہو. اس مرد کے بارے میں مسئلہ پوچھا جو مرد وضو کرتا ہے پھر اسے کھانا ملتا ہے. کیسا کھانا؟ قد مست النار، جسے آگ نے چھو لیا ہو یا جس پر آگ نے اپنا اثر ڈال دیا ہو. ایتوضأ منہ، ایسا کھانا ملے گا اور کھا لے گا تو کیا وہ اس کے سبب سے وضو کرے گا؟ قال، انہوں نے فرمایا قد رأیت ابی یفعل ذلک ثم لا یتوضأ، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ وہ ایسا کرتے ہیں پھر وضو نہیں کرتے ہیں. یعنی اس طرح سے بھنا ہوا پکا ہوا گوشت کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ وضو نہیں کرتے ہیں اور نماز پڑھ لیتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اخبرنا مالک اخبرنا یحییٰ بن سعید ان بشیر ابن یسار مولا بنی حارثہ، ہمیں خبر دی امام مالک نے، ہمیں خبر دی یحییٰ ابن سعید نے، وہ روایت کرتے ہیں بشیر ابن یسار سے جو بنو حارثہ کے آزاد کردہ غلام ہیں. ان سوید ابن نعمان اخبرہ، کہ سوید ابن نعمان نے انہیں بتایا، انہ خرج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ یعنی سوید ابن نعمان اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے، گھر سے باہر گئے. آما خیبر، خیبر کے سال، یعنی جس سال غزوہ خیبر پیش آیا اور خیبر فتح کیا گیا اس سال وہ تشریف لے گئے ان کے ساتھ، حضور کے ساتھ باہر نکلے. حتی اذا کانوا بالصحبا، صحبا ایک جگہ کا نام، یہاں تک کہ جب یہ حضرات مقام صحبا میں تھے. صحبا ہے کہاں؟ کہتے ہیں وہی ادنا خیبر، اور یہ صحبا خیبر سے قریب تر ہے، یعنی بہت قریب ہے خیبر سے. صلوا العصر، سب نے عصر کی نماز پڑھی. ثم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالازواد، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توشے طلب فرمائے. ازواد یہ ذات کی جمع، ذات مانے توشہ، راستے میں کھانے پینے کے لیے آدمی جو سامان لے جاتا ہے اسے زاد کہتے ہیں، اسے توشہ کہتے ہیں، کہتے ہیں زاد سفر.
تو توشے آپ نے منگوائے، یہ سب لوگ لا کے رکھیں یہاں، یہ سب مل کر کے کھائیں۔ فلم یوتا الا بالسویق، تو صرف ستو لایا گیا، یعنی اور گویا باقی کھانے پینے کے سامان ختم ہو چکے ہوں گے، ستو بچا رہا ہوگا، ستو لایا گیا۔ ستو کیسے بنتا ہے؟ کس چیز کا بنتا ہے؟ گیہوں کا، جو کا۔ کیسے بنتا ہے؟ بھون، اصل یہی بتانا تھا کہ بھون دیا جاتا ہے، یعنی اس پر آگ کا اثر ہو جاتا ہے، سمجھا نا؟ جیسے آٹا ہوتا ہے گیہوں کا تو اس پہ اثر نہیں ہوتا ہے، اسے پیس دیتے ہیں نا، لیکن ستو جو ہوتا ہے وہ بھون کر کے تیار کیا جاتا ہے، اب چاہے جو ہو یا گیہوں ہو یا دونوں ملا ہوا ہو یا بعض دوسری چیزیں بھی ملا دی گئی ہوں، سمجھا نا؟ اثر ہوتا ہے اس پر آگ کا۔ تو فرماتے ہیں فلم یوتا الا بالسویق، تو صرف ستو لایا گیا۔ فامرا بہی، تو حضور نے اس کے بارے میں حکم دے دیا۔ کیا حکم دیں گے؟ پانی ملاؤ اس میں اور گوندو اسے، کھانے کے لائق ہو جائے۔ ستو کا استعمال کئی طرح سے ہوتا ہے، ایک تو ذرا سا اسے آٹے کی طرح گوندھ لیتے ہیں کہ نکال نکال کے آدمی کھائے، اور کبھی گلاس میں اس کو گھول دیتے ہیں شربت کی طرح سے تاکہ پی جائیں اسے۔ تو یہاں حکم دیا کہ جس طرح سے کھانا تھا اسے کیا ہے؟ تیار کیا جائے۔ فَسُرِّيَ لَهُم بِالْمَاءِ، تو ان کے لیے پانی سے اسے تیار کر دیا گیا، یعنی گوندھ دیا گیا یا پانی ملا کر کے اسے کھانے یا پینے کے قابل بنا دیا گیا۔ فَأَكَلَ، اب اکلا اس بات کو بتا رہا ہے کہ یہاں وہ پینے والا نہیں بنایا گیا تھا بلکہ کھانے والا بنایا گیا تھا، یعنی وہ آٹے کی طرح سے گوندھ دیا گیا، پانی ملا دیا گیا، اب نرم ہو گیا، کھاتے رہیں گے۔ ستو ویسے پھانک لیں گے تو یہ مشکل اس معنی کر کے ہوگا، حلق تک جا کے چپک جائے گا وہ، تو کھانا مشکل ہوگا نا، اور پہلے ہی پانی ملا دیا قاعدے سے، اب کھائیں گے یہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ گرمیوں میں ستو گھول کے پیا بھی جاتا ہے اور بہت استعمال ہوتا ہے اس کا۔ فَأَكَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تناول فرمایا۔ وَأَكَلْنَا، اور ہم نے بھی کھایا۔ ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ، عصر بعد کا یہ مسئلہ تھا، کھاتے پیتے نماز کا وقت ہوا۔ ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ، پھر حضور مغرب کے لیے کھڑے ہوئے، مغرب کی نماز کے لیے۔ فَمَزْمَزَ، تو حضور نے کلی کی، وَمَزْمَزْنَا، اور ہم نے کلی کی۔ ثم صلی ولم یتوضا، پھر حضور نے نماز ادا فرمائی اور وضو نہیں کیا۔ تو اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آئی نا کہ پکی ہوئی چیز کھا لینے سے یا ایسی چیز استعمال کرنے سے جس پر آگ کا اثر ہوا ہو وضو نہیں ٹوٹتا۔ قال محمد وبہذا ناخذ، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اور اسی کو ہم اختیار کرتے ہیں، یعنی جو اس طرح کی احادیث ہیں، جو خبریں ہیں، ہم اسے اختیار کرتے ہیں، اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں اور یہ حکم دیتے ہیں کہ پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ لا بہذا ناخذ، اسی کو ہم اختیار کرتے ہیں۔ لا وضوء مما مست النار ولا مما دخل، یعنی اس چیز کے کھا لینے کی وجہ سے وضو نہیں ہے جسے آگ نے چھو لیا ہو، جس پر آگ نے اثر ڈال دیا ہو۔ ولا مما دخل، اور اس چیز کے سبب بھی وضو لازم نہیں ہوتا ہے جو اندر جائے، مما دخل، جو اندر جائے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ انما الوضوء مما خرج من الحدث، وضو اس سے ہوتا ہے جو حدث خارج ہو، باہر نکلے۔ فاما ما دخل من الطعام، رہا وہ کھانا جو اندر جائے اس میں سے جسے آگ نے چھو دیا ہو، جس پر آگ نے اثر ڈال دیا ہو، او لم تمسس ہو، یا آگ نے اسے نہ چھوا ہو، اثر نہ ڈالا ہو، فلا وضو فیہ، اس میں وضو نہیں ہے۔ یعنی پکی ہوئی چیز کھا لیں تب بھی وضو نہیں ہے، غیر پکی ہوئی چیز کھا لیں جب بھی وضو نہیں ہے۔ تو غیر پکی ہوئی چیز کیا کھائیں گے؟ کوئی پھل ہی کھا لیا، سمجھ رہے ہیں نا،
یا کوئی کچا ہی گیہوں چبا گیا، کچھ لوگ چاول کھانے کے عادی ہوتے ہیں کچا، ویسے وہی کھا گیا تو اس سے وضو نہیں ہے۔ مطلب پکی ہوئی چیز کھائے یا غیر پکی ہوئی چیز کھائے، جو چیز جو کھانا اندر جائے گا اس سے وضو نہیں ہے۔ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور یہی قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ اس میں تو کوئی حدیث ایسی آئی ہی نہیں جس سے یہ معلوم ہو کہ پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو کیسے اتنے صحابہ کرام نے یہ قول کیا کہ پکی ہوئی چیز کھانے سے ٹوٹ جاتا ہے؟ کئی نام سن لیا آپ نے نا، تو کیسے انہوں نے یہ قول کیا؟ تو اس تعلق سے بھی آثار موجود ہیں۔ دیکھیے مختلف احادیث آپ کے اس حاشیے میں نقل کی گئی ہیں۔ آپ پوچھ رہے تھے نا کہ حاشیے پڑھنے کے لیے ہے، تو اس لیے اسی کا حوالہ دے کے بتا رہا ہوں تاکہ پڑھ کے اسی میں یاد کر لیں اس کو، کہ حاشیے میں اس طرح کی احادیث نقل کر دی گئی ہیں۔ مثلا آپ دیکھیے یہ کنارے لکھا ہوا ہے نا، کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکلا لحمن فلیتوضا، یہ کنارے نہیں ہاں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے گوشت کھایا تو اسے وضو کرنا چاہیے، فلیتوضا، تو چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ تو اسے کیا سمجھ میں آیا؟ گوشت کچے تو کھائیں گے نہیں، پکا ہوا کھائیں گے نا، تو گوشت کھا لیا پکایا بھنا ہوا تو وضو کرنا چاہیے نا۔ یہ میں نے دکھا دیا، آپ اس لائن میں دیکھیں گے اور بھی احادیث آپ کو مل جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو چونکہ ایک جان لیا آپ نے نا، فلیتوضا، یا تو وضو کرے یا وہ وضو کریں یا اسے وضو کرنا چاہیے، اس طرح کے مضمون کی حدیث آپ کو ملیں گی۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ جب وہ بھی حدیث ہے تو بھائی اس پر بھی تمہارا ہونا چاہیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جن احادیث میں اس بات کا حکم ہے یا تو وہ منسوخ ہیں اور یہ احادیث ناسخ ہیں، اور جو حدیث منسوخ ہو جائے پھر اس پر عمل نہیں کیا جاتا ہے۔ منسوخ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو وہ حکم تھا اس حکم کی مدت پوری ہو گئی، اب دوسرا حکم آ گیا، اسے بدلا نہیں جاتا ہے، منسوخ میں بدلنا نہیں ہوتا ہے، بس جو حکم پہلے رہتا ہے اس کی مدت گویا بتا دی جاتی ہے کہ وہ حکم ہی تک کے لیے تھا، اب اس کے بعد کے لیے یہ حکم ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس قسم کی احادیث منسوخ ہیں، اور جس میں کہا گیا کہ وضو نہیں کیا اور نماز پڑھ لی، یہ ناسخ ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا، اور ایک دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ جہاں بھی اس قسم کا کلمہ وارد فلیتوضا یا اس طرح کا کلمہ وارد ہے تو وہاں مراد کیا؟ وضو مراد نہیں ہے، وہاں مراد کیا؟ وضو، یعنی واو کے زبر والا، تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ وضو کرے، یعنی بعض اعضاء کو دھو لے۔ وضو کا معنی بتایا تھا آپ لوگوں کو نا کہ بعض اعضاء کو دھلنا بھی یہ وضو کہلاتا ہے، واو کے زبر کے ساتھ۔ کہا تھا نا کہ ہاتھ دھل لیا خالی، یہ بھی وضو ہے، کلی کر لیا، یہ بھی وضو ہے، سمجھ گئے نا؟ تو جہاں جن احادیث میں یہ آیا ہے فلیتوضا، تو اس کا معنی کیا ہے کہ وہ وضو کرے، وضو ضمے والا نہیں، وضو زبر والا، وہ وضو کرے، تو اس میں کیا ہوگا؟ ہاتھ دھل لے، کلی کر لے، ہو گیا وضو، سمجھے نا؟ جیسے حضرت عثمان غنی نے کیا نا، ہاتھ دھلا، کلی کیا اور اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر لیا، اور آگے وضو نہیں کیا، وضو زبر والا کیا، وضو جو پیش والا ہے وہ نہیں کیا۔ یا ابھی آپ نے یہاں پڑھ لیا نا، ستو کھایا سب نے اور کلی کی اور نماز پڑھ لیا، تو کلی کی تو ہو گیا نا وضو، تب دونوں میں کوئی تعارض رہے گا؟ کوئی تعارض نہیں، دونوں پر عمل ہو جائے گا نا، یعنی وضو کر بھی لیا اور وضو نہیں بھی کیا، سمجھ گئے نا؟ یہ ہے آج کا آپ کا سبق، ٹھیک ہے؟